آج ہم تاریخ کے ایک ایسے قصے میں گہرائی تک جا رہے ہیں جو وقت کے ساتھ آپ کہیے کہ دھندلانے کے بجائے اور زیادہ مشہور ہوتا گیا ہے۔ جی بالکل۔ یہ کہانی ہے سکندر اعظم اور اس بہت ہی مشہور گوڈین گراں کی، ایک ایسا معمہ، ایک پہیلی جس نے صدیوں تک لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا۔ اور یہ صرف کوئی بہادری کا قصہ نہیں ہے، اس ایک واقعے میں ہمیں قیادت، مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت اور شاید قسمت، تقدیر، ان سب چیزوں کی جھلک ملتی ہے۔ تو آج ہم دستیاب معلومات کی بنیاد پر اس کہانی کی تہوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ جی، یہ سمجھیں گے کہ آخر یہ اتنی اثر انگیز کیوں ہوئی اور آج بھی اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں۔ تو موضوع ہے سکندر اعظم اور گوڈیم شہر میں پیش آنے والا وہ خاص واقعہ۔ اور سکندر مطلب مقدونیہ کا وہ نوجوان بادشاہ کم عمری میں ہی اتنی بڑی سلطنت کا وارث بنا، اور نگاہیں پوری دنیا فتح کرنے پر۔ بالکل، وہ صرف ایک فوجی کمانڈر نہیں تھا، اس کی شخصیت میں بلا کی ذہانت تھی، عزم تھا اور ایک غیر معمولی خود اعتمادی کی۔ ہاں، کہا جاتا ہے کہ وہ مانتا تھا کہ جہاں ہمت اور عقل مل جائیں وہاں ناممکن کچھ نہیں رہتا۔ کیا بات ہے! یہ جملہ تو جیسے اس کے پوری زندگی کا خلاصہ لگتا ہے۔ بالکل، اور یہی سوچ ہمیں لے جاتی ہے گوڈیم شہر تک۔ قدیم فریجیا کی سلطنت کا ایک اہم مرکز تھا۔ فریجیا؟ یہ آج کل کے ترکی کا وسطی علاقہ ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ اور فریجیا اپنی روایات، اپنی اساطیر یعنی دیوملائی کہانیوں کے لیے بہت مشہور تھا۔ تو منظر یہ ہے کہ سکندر اپنی فتوحات کے سلسلے میں تقریباً 333 قبل مسیح میں اپنی فوج کے ساتھ گوڈیم پہنچتا ہے۔ جی۔ شہر میں داخل ہوتے ہی مقامی لوگ اس کی توجہ ایک خاص چیز کی طرف دلاتے ہیں، شہر کے قلعے میں رکھی ایک پرانی مقدس سمجھی جانے والی چیز۔ جی، یہ ایک قدیم رتھ یا آپ کہیں ایک جنگی گاڑی تھی جو وہاں کے ایک پرانے مندر یا شاید قلعے کے صحن میں رکھی تھی۔ اچھا۔ گاڑی خود بھی تاریخی تھی، کہتے تھے کہ یہ گوڈیاس یا اس کے بیٹے میڈاس کی تھی جو فریجیا کے افسانوی بادشاہ گزرے ہیں۔ لیکن اصل شہرت اس گاڑی کی نہیں تھی؟ نہیں، اصل شہرت تھی اس گرہ سے بندھی ایک گرہ کی۔ ہاں، گارڈین گرہ۔ اس گاڑی کے جوئے کو، مطلب وہ حصہ جو بیلوں یا گھوڑوں کے کندھے پر آتا ہے، اسے ایک بہت موٹی سخت رسی سے باندھا گیا تھا۔ اور رسی بھی کوئی عام نہیں تھی، یہ کرینیل چیری نامی درخت کی چھال سے بنی تھی۔ اوہ، اچھا۔ جو وقت کے ساتھ سوکھ کر بالکل پتھر جیسی سخت ہو گئی تھی، اور گرہ وہ تو بس کمال ہی تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ انتہائی پیچیدہ تھی، کئی بل تھے اس میں، ایک دوسرے میں الجھی ہوئی، اور اس طرح لگائی گئی تھی کہ رسی کے سرے وہ کہیں نظر ہی نہیں آتے تھے۔ جی، وہ گرہ کے اندر ہی کہیں چھپا دیے گئے تھے، مطلب بظاہر اسے کھولنا ناممکن لگتا تھا۔ صحیح۔ اور پھر اس گرہ کو اور بھی پراسرار بناتی تھی اس سے جڑی ایک پیشن گوئی۔ ہاں، یہ اہم نکتہ ہے۔ ایک قدیم عقیدہ تھا جو نسل در نسل چلا آ رہا تھا کہ جو کوئی بھی اس پیچیدہ، اس ناممکن نظر آنے والی گرہ کو کھول دے گا، جی؟ وہ نہ صرف فریجیا کا بلکہ پورے ایشیا کا حکمران بنے گا۔ پورے ایشیا کا؟ یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ جی، یہ کوئی معمولی نام نہیں تھا، ایک پورے براعظم کی بادشاہت کا وعدہ تھا اس میں۔ ذرا سوچیں، ایک نوجوان اتنا پرجوش بادشاہ جو نکلا ہی دنیا فتح کرنے ہو، اس کے سامنے ایسی پیشن گوئی اور ایسا چیلنج رکھا جائے۔ بالکل۔ تو مقامی بڑے بوڑھے، شاید ذرائع میں ایک سفید بالوں والے بزرگ کا ذکر ہے، وہ سکندر کے پاس آئے۔ جی، اور کہا کہ اے مقدونیہ کے بادشاہ، تم نے بڑی جنگیں جیتی ہیں، لیکن کیا تم یہ چیلنج قبول کرو گے جسے آج تک کوئی حل نہیں کر سکا؟ بڑے بڑے طاقتور آئے، عقل مندوں نے بہت سر جوڑا، مگر یہ گرہ تو بندھی کی بندھی رہی۔ کیا تم اپنی قسمت آزمانا چاہو گے؟ یہ تو سیدھا سیدھا اس کی قابلیت اور تقدیر کا امتحان تھا۔ بالکل، یہ صرف ایک گرہ کھولنے کی بات نہیں تھی، یہ تو علامتی طور پر جیسے ایشیا کی قسمت کو کھولنے کے برابر سمجھا جا رہا تھا۔ اور سکندر، جو اپنی تقدیر پر بہت یقین رکھتا تھا اور چیلنجز سے تو وہ گھبراتا ہی نہیں تھا، وہ کیسے جانے دیتا یہ موقع؟ کہا جاتا ہے کہ اس نے بڑے پر اعتماد لہجے میں، شاید ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں کوشش ضرور کروں گا۔ اس جواب میں ہی اس کی ہمت اور وہ تقدیر پر یقین دونوں نظر آتے ہیں۔ جی ہاں۔
تو اب منظر یہ ہے، سکندر اس صحن میں کھڑا ہے، اس پرانی رتھ کے سامنے ایک بڑا ہجوم ہے، سپاہی، مقامی لوگ، سب کی نظریں سکندر پر ہیں۔ ایک انتظار کی کیفیت ہے ہوا میں۔ بالکل، سکندر آگے بڑھتا ہے، گرہ کو بہت غور سے دیکھتا ہے، اسے ہاتھ لگاتا ہے، رسی کی وہ سختی، وہ پیچیدگی محسوس کرتا ہے۔ اور پھر وہ کوشش شروع کرتا ہے روایتی طریقوں سے۔ ہاں، سروں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوگا، رسی کو کھینچتا ہے، بلوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوشش یقیناً کچھ دیر چلی ہوگی۔ آپ اندازہ کریں کہ ہجوم میں کیا ہو رہا ہوگا۔ کچھ لوگ تو شاید سانس روکے دیکھ رہے ہوں گے، کچھ سرگوشیوں میں کہہ رہے ہوں گے، دیکھا یہ بھی نہیں کر پائے گا۔ بالکل، کچھ شاید ہمت کی داد بھی دے رہے ہوں۔ جی، لیکن یہ لمحات سکندر کے لیے بھی اہم تھے۔ وہ سب کے سامنے اپنی اہلیت ثابت کر رہا تھا۔ اور ابتدائی کوششیں، جیسا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ نامکمل رہیں۔ گرہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں، دس سے مس نہیں ہوئی، وہ اتنی ہی مضبوط اور الجھی ہوئی تھی جتنی بتائی گئی تھی۔ تو یہ وہ لمحہ ہے جہاں روایتی طریقے، جو معمول کے طریقے ہیں، وہ جواب دے جاتے ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس واقعے کو اتنا دلچسپ بناتا ہے۔ روایتی سوچ، روایتی طریقے، وہ یہاں آ کر فیل ہو گئے۔ صحیح۔ گرہ کا ڈیزائن ہی ایسا تھا، یا شاید اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اسے معمول کے مطابق کھولنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ تو اب سکندر کے پاس دو ہی راستے تھے، ہار مان لے یا کچھ بالکل الگ سوچے۔ جی، اور یہیں سکندر کی وہ غیر معمولی سوچ کام آتی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکتا ہے، گرہ کو دیکھتا ہے، لیکن اب شاید الجھن سے نہیں بلکہ بہت گہرے غور و فکر سے۔ وہ شاید پیشین گوئی کے الفاظ پر غور کر رہا تھا، جو کوئی گرہ کھولے گا کہ رسی کے حصے الگ ہو جائیں، گرہ اپنی بندھی ہوئی حالت میں نہ رہے۔ اچھا، یہ تو کمال کی سوچ ہے۔ یہ ایک بہت اہم ذہنی قدم تھا۔ سکندر نے مسئلے کی تعریف ہی بدل دی۔ تعریف ہی بدل دی؟ جی، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ اسے کیسے کھولا جائے، بلکہ یہ سوچا کہ اسے کھلا کب سمجھا جائے گا۔ مقصد کو طریقہ کار پر فوقیت دی۔ واہ! یہ صرف ہوشیاری نہیں تھی، یہ مسئلے کو اس کی جڑ سے سمجھنے کی کوشش تھی۔ اور اسی نتیجے پر پہنچ کر وہ اپنا وہ فیصلہ کن قدم اٹھاتا ہے۔ جی، ایک ڈرامائی خاموشی ہوگی اس وقت، وہ اپنی میاں سے اپنی تلوار نکالتا ہے۔ ہجوم میں تو سنسنی پھیل گئی ہوگی، لوگ حیران رہ گئے ہوں گے۔ شاید کچھ ڈر بھی گئے ہوں کہ یہ کیا کرنے والا ہے، مقدس گرہ کی بے حرمتی، کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ سرگوشیاں تیز ہو گئی ہوں گی، یہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں، لیکن یہ سکندر کی شخصیت کا حصہ تھا۔ وہ اصول توڑنے سے یا غیر متوقع راستے لینے سے ہچکچاتا نہیں تھا، خاص طور پر جب مقصد بڑا ہو اور سیدھا راستہ بند نظر آئے۔ صحیح۔ اس کا یہ عمل اس کی عملیت پسندی اور فیصلہ کن طبیعت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر ایک ہی بھرپور وار، تیز اور فیصلہ کن، سکندر اپنی تلوار اس صدیوں پرانی پیچیدہ گرہ پر چلاتا ہے۔ تلوار اس سخت رسی کو کاٹتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ رسی کے دو ٹکڑے الگ ہو کر زمین پر گرتے ہیں، اور وہ گرہ جو ایشیا کی قسمت کی علامت تھی، ایک لمحے میں کھل جاتی ہے۔ کیا منظر ہوگا وہ! تکنیکی طور پر تو گرہ اب رہی نہیں تھی، رسی کے حصے الگ ہو چکے تھے۔ پیشین گوئی کی شرط پوری ہو گئی تھی۔ جی، مگر ایسے طریقے سے جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ گرہ کٹنے کے بعد آپ نے جیسے کہا، ایک لمحے کے لیے گہرا سناٹا چھا گیا۔ لوگ شاید سکتے میں تھے، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہوا کیا ہے۔ کیا یہ دھوکہ ہے، چالاکی ہے، یا ذہانت کی فتح ہے؟ کیا پیشین گوئی ایسے پوری ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر دھیرے دھیرے لوگوں کو شاید احساس ہوا کہ سکندر نے کر دکھایا جو ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر ہجوم سے پہلے حیرت کی آوازیں، اور پھر تالیوں اور نعروں کا شور۔ وہی بوڑھا آدمی جس نے چیلنج دیا تھا، وہ حیرت اور تعریف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار اٹھا ہوگا، واقعی سکندر نے گرہ کھول دی، ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ جی، سکندر نے شاید اپنی تلوار واپس میان میں رکھتے ہوئے اپنا نقطہ نظر واضح کیا۔ کہتے ہیں اس نے کہا، مقصد گرہ کو کھولنا تھا، یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کیسے۔ جب ایک طریقہ کام نہ کرے تو دوسرا آزمانا چاہیے۔ کبھی کبھی مسائل کو حل کرنے کے لیے لکیر سے ہٹ کر سوچنا پڑتا ہے۔ اور لوگوں نے اس کی بات سنی، اور اس کی حاضر دماغی، اس کی عملیت پسندی اور مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت کو سراہا۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا یہ صرف ذہانت تھی یا یہ طاقت کا مظاہرہ بھی تھا؟ شاید دونوں۔
یہ بے وقت ایک ذہین حل بھی تھا، مسئلے کی نئی تعریف کرنا، اور ایک طاقتور پیغام بھی تھا کہ سکندر پرانے اصولوں اور رکاوٹوں کو نہیں مانتا، وہ اپنے راستے کی ہر رکاوٹ ہٹا سکتا ہے، چاہے تلوار سے ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، کچھ تاریخ دان تو اسے سکندر کی پروپیگنڈا مشینری کا حصہ بھی سمجھتے ہیں، اپنی تقدیر اور صلاحیت کا ایک ڈرامائی اظہار۔ یہ دلچسپ نکتہ ہے کہ اسے صرف ذہانت نہ سمجھا جائے بلکہ ایک سیاسی یا نفسیاتی چال بھی۔ خیر، کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جی؟ اس واقعے کے بعد گوڈیم میں جشن منایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی شام ایک دعوت میں ایک چھوٹا لڑکا، کچھ روایتوں میں اس کا نام ارسلان بتایا گیا ہے، اچھا؟ وہ ہمت کر کے سکندر کے پاس پہنچا اور بڑی معصومیت سے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ نے گرا تلوار سے کیوں کاٹی؟ کیا یہ اصول کے خلاف نہیں؟ یہ فریب نہیں؟ یہ وہی سوال ہے جو شاید آج بھی بہت سے لوگ سوچتے ہیں، کیا یہ شارٹ کٹ لینا ٹھیک تھا؟ بالکل، اور سکندر کا جواب جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف اس بچے کے لیے نہیں، سب کے لیے تھا۔ اس نے کہا، بیٹے، زندگی میں کبھی کبھی ایسے چیلنج آتے ہیں جن کا حل موجودہ اصولوں یا طریقوں میں نہیں ہوتا۔ تب ہمیں خود نئے راستے بنانے پڑتے ہیں۔ اصل مقصد منزل تک پہنچنا ہوتا ہے۔ گرا کا کھلنا ضروری تھا، یہ نہیں کہ اسے کیسے کھولا جائے۔ راستہ میں نے خود چنا کیونکہ پرانا راستہ بند تھا۔ یہ جواب اس کی قیادت کے فلسفے کو بھی ظاہر کرتا ہے، نتائج پر توجہ اور جب ضروری ہو تو روایات کو چیلنج کرنے کی ہمت۔ اس واقعے کی خبر پھر گوڈیم سے نکلی اور پورے آسیائے کوچک اور اس سے بھی آگے پھیل گئی۔ ظاہر ہے اس نے سکندر کی شہرت کو بہت بڑھا دیا۔ لوگوں کا پیشین گوئی پر یقین اور پکا ہو گیا کہ یہی وہ شخص ہے جو ایشیا کا فاتح بنے گا۔ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ کیا صرف اسی واقعے نے اس کی بات کی فتوحات ممکن بنائیں؟ ہاں، یہ تو مشکل ہے۔ لیکن اس نے بلا شبہ اس کی فوج کے حوصلے بلند کیے ہوں گے، دشمنوں پر ایک نفسیاتی دباؤ ڈالا ہوگا، اور سکندر کی وہ فاتح عالم والی شبیہ کو مضبوط کیا ہوگا۔ بالکل، یہ اس کی لیجنڈ کا ایک لازمی حصہ بن گیا۔ جی ہاں، یہ واقعہ سکندر کی اس امیج کو تقویت دیتا ہے کہ وہ صرف ایک بہادر جنگجو نہیں بلکہ غیر معمولی ذہانت اور قسمت کا مالک رہنما ہے، جو تقدیر کا لکھا پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس سارے قصے کے نچوڑ کی طرف۔ اس تاریخی حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے واضح سبق تو وہی ہے جس پر ہم بات کر رہے تھے، جب روایتی طریقے ناکام ہو جائیں تو نئے غیر روایتی انداز میں سوچنا، یعنی باکس سے باہر سوچنا۔ جی، باکس سے باہر سوچنا بظاہر ناممکن مسائل کا حل بھی دے سکتا ہے۔ یقیناً۔ لیکن شاید اس سے بھی گہرا سبق یہ ہے کہ ہمیں کبھی کبھی مسئلے کی نوعیت کو ہی سوال کرنا پڑتا ہے۔ کیا مسئلہ واقعی وہی ہے جو نظر آ رہا ہے؟ کیا اس کے حل کے لیے جو اصول بنے ہوئے ہیں وہی واحد راستے ہیں؟ سکندر نے گرہ کھولنے کے عمل کو نہیں بلکہ کھلی ہوئی گرہ کی حالت کو اپنا مقصد بنایا۔ یہ مقصد پر توجہ مرکوز رکھنے اور اپنی سوچ میں لچک پیدا کرنے کی اہمیت بتاتا ہے۔ اور یہ سوچ صرف میدان جنگ یا بادشاہوں کے دربار تک تو محدود نہیں ہے۔ ہرگز نہیں، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارے کام، تعلیم، تعلقات، یہاں تک کہ سماجی مسائل پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ ہم سب کی زندگی میں ایسی گورڈین گرہیں آتی ہیں؟ بالکل آتی ہیں۔ پیچیدہ مسائل جو حل ہوتے نظر نہیں آتے، رشتے جو الجھ جاتے ہیں، منصوبے جو رک جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کبھی کبھی ہمیں اپنی سوچ کا زاویہ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی صرف محنت کرتے رہنا کافی نہیں، کبھی رک کر یہ سوچنا بھی ضروری ہے کہ کیا ہم صحیح مسئلے پر کام کر رہے ہیں، کیا کوئی اور راستہ ممکن ہے، شاید بالکل مختلف۔ جی ہاں، اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ گرہ کاٹنا ہمیشہ بہترین حل نہیں ہوتا۔ اچھا۔ یہ ایک طاقتور استعارہ ہے، لیکن حقیقی زندگی میں ہر مسئلے کو تلوار سے نہیں کاٹا جا سکتا۔ کچھ مسائل، خاص طور پر انسانی تعلقات یا پیچیدہ سماجی نظاموں سے جڑے مسائل، وہ سمجھ بوجھ، صبر اور باریک بینی سے سلجھانے کا تقاضا کرتے ہیں۔ صحیح۔ سکندر کا طریقہ ایک مخصوص صورتحال میں کارگر تھا، لیکن اسے ہر جگہ لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت اہم فرق ہے۔ تو گویا سبق یہ بھی ہے کہ حکمت عملی کا انتخاب مسئلے کی نوعیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ کب روایتی راستہ لینا ہے اور کب اسے توڑنا ہے، یہ فیصلہ بھی دانشمندی کا حصہ ہے۔ بالکل، اور شاید ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ سکندر نے یہ قدم سب کے سامنے اٹھایا۔ اس میں ایک طرح کا خطرہ مول لینا، یعنی رسک ٹیکنگ بھی شامل تھا۔ ہاں،
یہ تو ہے۔ غیر روایتی حل اکثر تنقید یا ناکامی کے خطرے کے ساتھ آتے ہیں۔ اس کے لیے ہمت اور خود اعتمادی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس دلچسپ اور کئی پہلو رکھنے والی کہانی کے اختتام پر ہم کچھ سوالات اپنے سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں جن پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی جو ہم نے ابھی اٹھایا، کیا گرہ کاٹنے والا طریقہ ہمیشہ دانش مندانہ ہوتا ہے؟ کن حالات میں یہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ دوسرا، کیا سکندر کی کامیابی صرف اس کی ذہانت اور ہمت کا نتیجہ تھی، یا اس میں قسمت، حالات کا فائدہ اٹھانے کی صلاحیت اور شاید ایک مؤثر ذاتی تشہیر، یعنی جسے آج کل پرسنل برانڈنگ کہتے ہیں، اس کا بھی دخل تھا؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ اور تیسرا، زیادہ ذاتی سطح پر ہماری اپنی زندگی میں وہ کون سے گارڈین گرہ ہیں جنہیں ہم ایک عرصے سے روایتی طریقوں سے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ان مسائل کو دیکھنے کا کوئی نیا زاویہ ممکن ہے؟ کیا ہم مسئلے کی تعریف بدل سکتے ہیں؟ یا کیا واقعی کچھ گروں کو ہمت کر کے کاٹنا ہی پڑتا ہے، چاہے اس کے نتائج کچھ بھی ہو؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور و فکر شاید ہمیں اپنے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نئے راستے سجھا سکے۔ اس امید کے ساتھ کہ یہ گفتگو آپ کے لیے معلوماتی اور فکر انگیز ثابت ہوئی ہوگی۔